بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج جو ہم سٹوری کور کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ الرعد کی دوسری سٹوری ہے۔ یہ سٹوری ایک ایسے انسان کی ہے جس کے پاس 2 باغات تھے، دا مین ود 2 گارڈنس، اور یہ سٹوری ہے اے ٹرائل آف ویلتھ، مال کی آزمائش۔ 2 شخص تھے جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے 2 باغ عنایت فرمائے تھے۔ دونوں باغ بہت شاداب تھے اور ان میں خوب پھل آتے تھے۔ ان دونوں باغوں کے بیچ میں ایک نہر بھی جاری تھی جس کے ذریعے سے ان دونوں باغوں کو پانی ملتا رہتا تھا۔ تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے بہت غنی تھا اور اس کو اس باغ سے بہت پیداوار ملتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کے اعتبار سے بھی خوب نوازا تھا۔ اس وقت ایسا سمجھا جاتا تھا جس کی فیملی جتنی زیادہ بڑی ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ پاورفل اور اسٹیٹس میں کافی ہائی مانا جاتا تھا۔ بگ فیملی از کنسیڈرڈ ایز اے سائن آف پاور اینڈ فیم۔ آن دی ادر ہینڈ، جو دوسرا شخص تھا اس کے پاس نہ تو کوئی باغ تھے اور نہ ہی اولاد کے اعتبار سے وہ زیادہ غنی تھا۔ فائنینشلی بھی وہ کافی ویک تھا، لیکن وہ بہت زیادہ نیک انسان تھا اور ایماندار بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی تھا۔ یہ دونوں ہی شخص آپس میں دوست تھے۔ ایک دن یہ دونوں ہی شخص آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور بات چیت کرتے ہی ہوئے اس امیر شخص نے کہا، میں تم سے مال اور دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جماعت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ امیر ہوں، اور نہ ہی میں خیال کرتا ہوں کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوں گے، اور نہ ہی مجھے ایسا کوئی خیال ہے قیامت آئیں گی، اور اگر قیامت آئی بھی تو ضرور میں وہاں بھی بہت اچھی جگہ حاصل کر لوں گا۔ یہ سب سن کر اس کا دوست جو اس سے بات چیت کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا انسان بنایا؟ مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے اس رب کا شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ اگر تم مجھے خود سے مال میں اور اولاد میں کمتر دیکھتے ہو تو کوئی ناممکن بات نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت نازل فرما دے، تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا پھر اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے کہ تم پھر اسے لا بھی نہ سکو۔ تب اس شخص کے باغ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ گھیرا اور وہ برباد ہو گیا، اور جو بھی مال اس نے اپنے باغ پر خرچ کیا تھا اس پر وہ حسرت سے ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اس نے اپنا مددگار نہیں پایا، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی کا بدلہ اچھا ہے اور بہتر ہے۔ سو ویورز، اس شخص نے جو مالدار تھا اپنے مال کو ہی اپنا رب بنایا ہوا تھا، اور اس کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا اللہ تعالیٰ نے اسے جس بھی نعمت سے نوازا تھا ان سب میں وہ صرف اور صرف اپنا ہاتھ سمجھتا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب مجھے میری محنت سے ملا ہے، اور یہ سب میں ڈیزرو کرتا تھا، اور یہ سب میں نے خود اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ناشکرا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے دوست نے بھی اسے بہت زیادہ سمجھایا کہ وہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، اور اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے، لیکن وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دوست کو بھی اپنے سے کمتر دیکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ امیر ہے اور اس کا دوست غریب ہے، اور اپنے دوست کو اپنے سامنے بہت حقیر سمجھتا تھا، جبکہ اس کا جو دوست تھا یعنی کہ دوسرا شخص بہت زیادہ نیک انسان تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی تھا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا اس نے اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسی سے ہی مطمئن بھی رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امیر شخص جو بھی نعمت عطا فرمائی تھی اس کی آزمائش کے لیے وہ ان میں فیل ہو گیا، یعنی وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے واپس لے لی، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اسے وہ واپس لے بھی سکتا ہے۔ اس طرح سے وہ شخص بالکل برباد ہو گیا، کیونکہ نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ نعمتیں دیتا ہے تو ان کو واپس لے بھی سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وہ ہمیں نعمتیں عطا فرما کر ہماری آزمائش بھی کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کے شکر گزار رہیں گے، اور لے کر بھی آزماتا ہے اس کا بندہ اس کا کتنا زیادہ شکر گزار اور صبر کرنے والا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کا سچا کوئی بھی نہیں ہے۔
اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی دوسروں کو اپنے سامنے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. The man was completely ungrateful for the bounties of Allah had bestowed upon him, so Allah destroyed his garden. This story is a lesson for those who are arrogant about their wealth and forget that it is Allah who provides for them and He can take it all away. ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو صبر اور شکر پر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے تب وہ شکر کرتا ہے, اور جب وہ نعمت اس کے پاس نہیں رہتی یا جن کے پاس موجود ہی نہیں ہے تب وہ صبر کرتا ہے. ان 2 کنڈیشنز کے علاوہ تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم سب بھی صبر اور شکر پر اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہمارے لیے آسان بنائے. آمین ثم آمین. مجھے یقین ہے آپ کو یہ اسٹوری سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھی بھی لگی ہوگی. نیکسٹ ٹائم ہم سورہ الکاف کی 3rd اسٹوری کور کریں گے. اینڈ گیس واٹ, وہ اسٹوری کس کی ہوگی؟ گیس کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ایسی اور بہترین اسٹوریز اور اسلامک نالج کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.